السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں. اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کل بات چوری کی ہوئی تھی کہ چوری مرد کرے یا عورت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان کی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ کرم فرماتے ہوئے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، جس شخص نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربانی فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. بات وہی ہے کہ گناہ جو ہے وہ اس کے بخشش کے چانس موجود ہے. یاد رکھیں کہ دو طریقے سے حق ہوتے ہیں، ایک حق اللہ ہے، ایک حق العباد ہے. یعنی ایسا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے معاف فرما دے. اگر ایسا گناہ ہو جس کے اندر بندے کا حق بھی شامل ہے تو بندہ بھی معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے، پھر اس کی کوئی سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر ہے. اگر کوئی کسی چیز بندے کی کوئی شے چوری کر لیتا ہے تو اگر وہ چوری والا مالک جو ہے اگر معاف کرنا چاہے اور معاف کر دے تو پھر اس کی کوئی سزا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پکی توبہ کر لے، گناہ کرنے سے باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا علم تعلم، فرمایا کیا تو نہیں جانتا اس بات کو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی اللہ ہی کی تو ہے. اسے بخشنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے بخشنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جسے چاہے کرم فرما دے، چاہے تو سارے انسانوں کو بخش دے. ٹھیک ہے جی. چاہے تو کسی کو نہ بخشے، یہ تو اسی کی جو ہے وہ مہربانی ہے، کرم فرما دے. کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں کیونکہ نیکوکار ہوں میں نے جنت میں ہی جانا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، چاہے جنت میں بھیجے چاہے جنت میں ڈال دے. بخشے نہ بخشے نہ، یا یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، رب جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے. مقصد کیا ہے کہ کوئی شخص اس کی بارگاہ اقدس کے اندر چون چرا نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں، یہاں تو دیکھیں نا جی اصول ہوتے ہیں نا جی کہ میں نے نیکی کیا ہے تو مجھے صلہ ملتا ہے، گناہ کیا ہے تو سزا ملتی ہے. یہ اس کی مرضی ہے، آپ چاہے تو گناہ گار کو بخش دے، چاہے تو نیکوکار کو عذاب دے دے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی بارگاہ اقدس میں چوں چاں کر ہی نہیں سکتا کہ مالک مجھے ایسے کیوں دیا اور ایسے کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے جو اسی کی، پھر اسے پوچھے کون؟ دیکھیں نا جی، بندہ جب کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کے اختیار بھی اسی کے پاس ہی ہوتا ہے، جسے چاہے وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر لے. اختیار بھی تو اسی کے پاس. فرمایا یہ ساری کائنات کی بادشاہی جب ہے ہی میری ملکیت کے اندر ہے تو پھر میں جو چاہوں فیصلہ کروں، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. آگے دیکھیں جی. فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، فرمایا اے میرے محبوب، منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، فرمایا اے رسول جو لوگ کفر کی طرف جلدی کر کے جا رہے ہیں آپ ان کے لیے غمگین نہ ہو. ٹھیک ہے. جو کفر کی طرف جلدی کر رہے ہیں، جن کو کافر بڑے پسند آتے ہیں، اے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت. کتنی بڑی تسلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جن کو کفر پسند آتا ہے نا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا انہوں نے اپنے منہ سے ہی خالی کلمہ پڑھا ہوا ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے. اب دیکھ لیں یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جن لوگوں کو کفر پسند آتا ہے نا، سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر کلمہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تسلی دی ہے اپنے محبوب کو.
میں وہ اے محبوب یہ جو کفر کو پسند کر رہے ہیں آپ ان پر غمزدہ نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، انہوں نے صرف اوپر سے منہ سے ہی کلمہ پڑھا ہے، اندر سے کلمہ، اسلام کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور کفر سارا پسند آ گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ تم نے دل کے اندر سے کلمہ پڑھا ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں اسلام کی خوبی نظر ہی کوئی نہیں آئی ہے. آج دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کا حال بھی تو یہی ہے نا، ہمیں مسلمانوں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور کافروں کا کتا نکالنا بھی پسند آ جاتا ہے کہ بھائی وہ بڑے انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں جی. ٹھیک ہے جی، آپ مسلمان جتنے بھی گناہ گار ہیں آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ یار آج بھی جب ماہ رمضان آتا ہے تو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے مسلمان ہی ہیں نا. سب سے زیادہ لمبا چوڑا دسترخوان بچھانے والے بھی یہ مسلمان ہی ہیں. سب سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنے والے یہ مسلمان ہی. آج کے دور کے اندر بھی عبادت گاہوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ عبادت گاہیں بنانے والے بھی مسلمان ہی ہیں. ٹھیک ہے آپ، لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہمیں، کیونکہ کفر اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے، میڈیا کا دور ہے، اور جو چیز میڈیا دکھائے گی وہ ہمیں پسند آ جاتی ہے، ذہنوں کو کور کیا جاتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو کفر کو پسند کرتے ہیں آپ کو ان پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں اگر دل سے کلمہ پڑھا ہوتا تو آپ پسند نہ آتے. دیکھیں جی حضور ان کے سامنے بیٹھے ہو یار، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ہی ان کو جناب درخت چلا کے دکھا دیں، ان کے سامنے پتھر کلمہ پڑھتے دکھا دیں، حضور اپنا ہاتھ مبارک ایک برتن کے اندر رکھے اور انگلیوں سے جو ہے وہ پانی کے چشمے جاری کر دے. یہ سب کچھ دیکھ کر بھی بندہ منافق رہے. چلو کافر تو کافر ہے نا، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی بندہ کافر رہے، منافق رہے، تو فرمایا محبوب پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا جی، آج 1400 سال بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو زیادہ قرآن اور حدیث لوگوں کو سنا ہی سکتے ہیں نا، تو لوگوں کو پھر بھی پسند نہیں آتا، سمجھ بھی نہیں آتی ہے، نہیں سانو سمجھ نہیں آتی. وہ لوگ بھی تو تھے نا جنہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آمنے سامنے حضور کو دیکھا تھا، جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کے پیچھے سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی منافق رہے. کتنی بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اسلام سمجھ نہیں آیا نا تو پھر وہ اپنی قسمت پر بھی روئے. اسلام سمجھ نہ آئے تو پھر حضور کے سامنے سمجھ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہودیوں کی بات آ رہی ہے. فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَاذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ. فرمایا محبوب منافق تو کفر کو پسند کرتا ہی کرتا ہے. منافق، یہ منافق کی نشانی ہے کہ منافق کو کفر اچھا لگتا ہے، منافق کو اسلام اچھا نہیں لگتا. ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر کتنا اسلام اچھا لگتا ہوگا، ہمارے اسکولیوں کو کتنا اسلام اچھا لگتا ہے. پڑھانے والے ٹیچروں کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، شاگرد ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے. ذرا یہودیوں کا حال چیک کریں، جو ان کے آئیڈیل ہے نا، ذرا ان کے بارے میں دیکھیں. فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَاذِبِ. فرمایا یہودی کی طبیعت یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ جھوٹ سننا ہی پسند کرتا ہے. یہودی حق کو پسند نہیں کرتا، یہودی ہمیشہ کیا ہے، جھوٹ کو پسند کرتے رہتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، اور یہودی ان باتوں کو پسند کرتے ہیں لم یاتو کا محبوب جو آپ کے پاس نہ آ سکے، ان کی باتیں ان کو پسند آتی ہیں، جو آپ کے پاس آئے ان کی باتیں پسند نہیں آتی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے جو بڑے یہودی تھے نا، وی آئی پی والے، ان میں سے ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا. جب وہ زنا کیا آپس میں تو انہوں نے کہا یار تورات کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ ہے سنساری کا، بھی جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو کیا کرو، سنسار کر دو. انہوں نے کہا یار گل یہ ہے، بندے وی آئی پی نے، 3 باری وزیر رہ چکے نے، 3 باری وزیر خارجہ رہ چکے نے، اینن ہن کی میں سنسار کریے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا یار اس طرح کرو، تم چلے جاؤ مدینہ کے اندر، وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، ان سے مسئلہ پوچھ کے لاؤ. اچھا جب وہ آنے لگے نا تو انہیں کہا بات سنو، اگر وہ کہے نا بھی کوڑے شوڑے لگا دو تو مان لینا، اگر وہ کہے نا سنسار کر دو تو یہ بات نہیں ماننی. گل سمجھ آئی؟ خیبر کے یہودی وہاں سے چلے اور ان دونوں کو بھی ساتھ لے کے آ گئے، اور جب آئے نا تو انہوں نے کہا یار قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں آپس میں یہاں مدینے کے اندر رہتے ہیں، وہ ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا یار بات یہ کہ تمہاری بھی سلام دعا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن یاد رکھنا مسئلہ صرف اتنا ہی پوچھنا ہے جو ہماری پسند کا ہے. بات حلوے کی ہوئی تب تو ٹھیک ہے، اگر بات آ گئی جہاد کی تب ٹھیک ہے. ہاں اگر کل خانی تک ہم نے مسئلہ رکھنا ہے، دین ہمارا دین صرف کل خانی تک ہی ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اگر بات کرے کوڑوں کی تو ٹھیک ہے، اگر سنساری کی بات کرے تو یہ ہمارے وارے نہیں کھاتی ہے.
انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں, سفارش ہی کرنی ہے ہمیں, اور کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ساتھ آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے جی حضور مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جی یہ شادی شدہ بندے ہیں دونوں, غلطی کر بیٹھے ہیں لیکن ہیں ذرا وی آئی پی, تو تھوڑا سا آپ ذرا مسئلہ بتا دیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا عام بندہ ہو یا وی آئی پی ہو, دونوں کے لیے حکم اسلام کے اندر یہی ہے کہ سنگسار کر دو. تو ساڑھے بارے نہیں کھاندی. ٹھیک ہے جی. حضور نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو, تمہارے ہاں نا ایک بہت بڑا عالم ہے ابن سوریہ, اسے بلا کے لے آؤ. اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے وہ کہتے یہودیوں کے اندر تو سب سے بڑا عالم ہی وہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے بلا لاؤ. اسے بلا لایا تو حضور نے فرمایا تو سب سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا جی لوگ تو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم دیتا ہوں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کی قسم دیتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, سچ سچ بتا ایمانداری سے, شادی شدہ بندہ اگر غلطی کر لے تو اس کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب تورات کی قسم دی تو اس نے کہا جی اب کیونکہ قسم تورات کی آ گئی ہے تو اس نے کہا جی تورات کے اندر بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے بے سنگسار کر دو. انہوں نے کہا یہ بڑا عالم کوئی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے اسے عالم ہے. یہ ہے ہماری طبیعت ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کی طبیعت بھی یہی ہے, بڑا احترام کریں گے. جی ہمارا مولوی بڑا عالم دین ہے جی. جب وہی عالم, اگر وہی مولوی جب مسئلہ بتائے گا اپنے وارے کھائے گا تب ٹھیک ہے, اپنے وارے نہیں کھائے گا تو کوئی بڑا شد عالم کوئی نہیں ہے, ہم کسی اور سے پوچھ لیں گے. ہے یہ گل کہ نہیں ہے؟ بڑا احترام ہوتا ہے ہمارے ہاں جی, فلانا ساڈا مولوی بڑا بڑا عالم ہے. لیکن وہ بڑا عالم تب تک یہ ہوتا ہے جب تک ہمارے مطلب کا مسئلہ بتاتا رہے. جب ہمارے مطلب کا مسئلہ نہ ہو تو پھر بڑا عالم کل خانی ثابت کر دے تو بہت بڑا عالم, سالے ثواب ثابت کر دے بہت بڑا عالم, جلسہ جلوس ثابت کر دے بہت بڑا عالم ہے جی. تو مولوی کہہ دے کہ ووٹ بھی نہیں دینا بغیر تانوں, مولوی نے سیاست کر دیتی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تجھے بہت بڑا عالم تو ہوگا ابن سوریہ, ہم نہیں مانتے تجھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن سوریہ انہوں نے تو تجھے بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے, چل انہوں نے تو نہیں ماننا, ایک بات تو بتا. جی حضور. آپ نے فرمایا یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا ہے کہ امیروں کے لیے اور قانون اور غریبوں کے لیے اور قانون, یہ چکر کیا ہے, یہ رولا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور بات یہ ہے کیونکہ قسم حضور نے دی تھی تورات کی, ایئی وڈی گل ہے کہ تورات کی قسم مانتا گیا. ساری قوم تو قرآن کی قسم کھا کے سارا کچھ پی جاندی. ٹھیک ہے جی, ایئی گل تو ہے نا, کم سے کم تورات کی قسم مانتا گیا نا, سارا کچھ سیدھا سیدھا دس دیتا. تو ساری قوم 20 باری قرآن قسم کھا کے قرآن پاک کی قسم, وڈے قرآن کی قسم ہے, اور جتنی وڈے قرآن کی قسم کھائے گا اتنی بڑی بےایمانی کرے گا. حضور نے فرمایا یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا ہے کہ امیروں کے لیے اور قانون اور غریبوں کے لیے اور قانون, یہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور بات یہ ہے, ہمارے بادشاہ کے چچا تھا, اس نے رولا ڈال لیا یہی والا. تو جب اسے سنگسار کرنے کی بات آئی تو بادشاہ بیچ میں کود پڑا. اس نے کہا نہیں میرا رشتہ دار ہے فلہذا اس سے سنگسار نہیں کیا جائے گا. اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد کسی اور نے بھی یہی رولا پا لیا. جب اسے سنگسار کرنے کی بات آئی تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جلے بادشاہ دے چاچے نے جلے چند چڑھایا سی تے اس ٹائم انہوں سنگسار کیوں نہیں کیا, فلہذا انہوں پہلے سنگسار کرو بعد ساڑھے زمین کرنا. انہوں نے کہا یہاں سے آ کے جو کام شروع ہوا ہے, جب سے وی آئی پی نے جو ہے وہ تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, نیچے والوں کے لیے بھی وہی بات آ گئی. اب دو قانون ہمارے پاس بن گئے ہیں, پاکستانی عوام کے لیے قانون اور ہے اور وی آئی پی کے لیے قانون اور ہے. ٹھیک ہے جی, اے چکر آ کے بڑھے ہے. یہی قانون مسلمانوں نے اپنے اوپر لاگو کیا کہ نہیں کیا؟ پاکستان کی کامیابی کا تو راز ہی یہی ہے. یہ جو پاکستان ترقی کر رہا ہے دن بدن, اس کا تو راز ہی یہی ہے کہ جناب والا عام لوگوں کے لیے قانون اور ہے اور خاص لوگوں کے لیے. یہودی کرے تو جہنمی اور پاکستان مسلمان کرے تو پھر ٹھیک ہے, کمال ہو گیا یار. آگے دیکھیں جی, انہوں نے کہا جی حرفون الکلم من بعد مواضعہ, انہوں نے جو تورات کے جو الفاظ تھے ان کے اندر رد و بدل کر دیا. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ, اور وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے فخذوہ, اسے لے لینا. کون سا؟ کوڑے مارنے والا. اگر کہیں کوڑے شوڑے مار کے گزارا کرا لو تو فخذوہ, اس کو لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ, فرمایا کہ اگر وہ کہے کہ سنگسار کر دو پھر قبول نہیں کرنا. انہوں نے کہا جناب سانو تو من پسند مسئلہ چاہیے. ہاں, وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, رب نے فرمایا سننے والو
یہ بات غور سے سن لو، رب جسے آزمائش کے اندر مبتلا کر دے فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو کوئی بھی بندہ اس قابل نہیں ہے کہ رب سے اسے بچا سکے. ہاں، رب جسے آزمائش میں ڈال دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. دیکھیں نا جی، قرآن آزمائش ہی تو ہے کہ بندہ اس پر بجائے پڑھنے کے اس پر عمل کرنا تھا، لیکن آج اس کو جناب صرف خالی پڑھ کر 7 قرآن پاک اور 10 قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو گئے، عمل والا چکر ہی کوئی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ تو اب جو بندہ رب کی کتابوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں رب نے جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا ہے. ہاں، رب جن کے دل کو پلید ہی رہنے دیتا ہے نا، پھر اسے حق سمجھ نہیں آتا، ہدایت اسے نہیں ملتی ہے. لیکن جی میں نے قرآن بلکہ یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگ کیونکہ امتیں چھوٹی تھی، ان کی سزا بھی چھوٹی تھی. یہ امت سب سے بڑی ہے، اس کی سزا بھی رب نے سب سے بڑی رکھی ہے. کیا؟ میں پچھلے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو مس کر دیتا، ان کے جسموں کو مس کر دیتا، ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی. فرمایا یہ چھوٹی سزا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سزا ہے. فرمایا یہ امت بڑی ہے تو رب نے اس کی سزا بھی بڑی رکھی ہے. کون سی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ نہیں کیا، رب نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، چہرے کا مسخ ہو جانا یہ چھوٹی سزا ہے، اور دل کا مسخ ہو جانا یہ بڑی سزا ہے. وجہ کیا ہے؟ دل کا مسخ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل سامنے کھڑا ہے، سارا کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اسے نظر نہیں آ رہا، یہ دل کا اندھا ہونا ہی تو ہے. ابو لہب سامنے کھڑا ہوا ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی نظر. ٹھیک ہے جی، امام حسین سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود نظر نہیں آ رہا ہے. دل کا اندھا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ بندے کے سامنے قرآن اور حدیث ہونے کے باوجود بندہ کہے نہیں جی میرا خیال ہے جی، چلو مسئلہ تو ٹھیک ہے، چلو میرا خیال ہے جی ایسے ہونا چاہیے. یہ ہے دل کی سزا. ٹھیک ہے جی، جب قرآن اور حدیث کی بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی ہے؟ یہ مومن کی شان رب نے بیان کی ہے. ما کان اللہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. فرمایا کہ مومن بندہ اور مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، فرمایا ایمان والا ہے ہی وہی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں پہ اپنا سر جھکا دے، اپنی خیال اپنی جو ہے وہ بات کرنا نہ کرے، یعنی اپنے اعتراض نہ کرنا شروع کر جی میرا خیال ہے جی ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال ہے ایسے ہونا چاہیے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی بات ختم. اب آپ بتائیں کسی کو آپ قرآن سنا کے دکھا دیں، کہتے جی ہے تو ٹھیک پر ہے تو ٹھیک لیکن وہ پر اور لیکن کھڑا ہوا ہے، تو بتا پھر ایمان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو پر اور لیکن کرتے رہتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، فرمایا دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوتے ہیں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.